ہماری زندگی میں ہمارے قدم نیکیوں کی طرف زیادہ اٹھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ جب جب نیکی کی بات آتی ہے تو ہماری طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، ہم کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ عبادت بھی ہمارے اوپر ایک بوجھ سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ نے چاہا کہ اس کے بندوں کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو اور ان کا تعلق اپنے معبود برحق سے پرفیکٹ ہو جائے، تو اس نے عبادتیں بھی فرض کی، اور ساتھ ہی ساتھ سال میں ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا جس مہینے میں شیطان کو قید کر کے پروردگار اپنے بندوں کے دل کو اپنی عبادت کی طرف مائل فرمایا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی ایک مہینے کی پریکٹس کروانے کے باوجود ماہ رمضان شریف کے گزرتے ہی مسجدیں ویران ہو گئیں، قرآن طاق کی زینت بن گیا، تراویح میں 20 رکعت پڑھنے والا اب سچویشن یہ ہے کہ پورے دن میں 20 رکعت نہیں پڑھ پاتا۔ یہ کیفیت آج مسلمانوں کی، آپ کی اور ہماری سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری طبیعت کے اندر ذوق بندگی کم ہے، شوق بندگی کم ہے، اور مولا مواقع عطا کرتا ہے، تربیت فرماتا ہے، لیکن باوجود اس کے ہماری زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں عبادت نہیں کر پاتے؟ اور جب کسی ولی کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ صرف اشراق و چاشت یا 5 وقتہ نماز کے پابند نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ رات کو 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ 3 دن کے اندر پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ انسان ہم بھی ہیں، انسانوں میں ہم بھی رہتے ہیں، لیکن یہ کیسے انسان تھے کہ ان کے اندر یہ جذبہ عبادت تھا، اور ہم کیسے انسان ہیں کہ ہماری زندگی میں جذبہ بندگی نہیں ہے؟ تو ایک فکر یاد رکھیں اچھی طریقے سے، اور وہ چیز ہے کہ جب فکر درست ہو تو انسان کے قدم صحیح سمت پر بڑھتے ہیں، اور فکر بگڑ جائے تو انسان کے قدم غلط راہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے پورے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر فکر کو اپیل کی، اور انسان کو غور کرنے کا حکم دیا، انسان کو سوچنے کا حکم دیا، انسان کو عقل کے استعمال کا حکم دیا۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ معاشرے کے اندر عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس بہت بڑی ڈگری ہو، یا سائنٹسٹ ہو، یا ریسرچ اسکالر ہو، لیکن قرآن نے صرف ان ڈگری والوں کو عقل مند نہیں فرمایا۔ صحیح معنوں میں عقل مند کن کو قرآن نے کہا ہے اسے بھی سمجھیں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ یہ اللہ کے ولی کتنے عقل مند تھے، کتنے ہوشیار تھے، اور قرآن کی روشنی میں صاحب عقل انہی کو کہا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ کی نشانیاں ہیں، رات و دن کے آنے جانے کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ ایک سائنسداں کہہ سکتا ہے کہ میں عقل والا ہوں، میں چاند و سورج کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے رات و دن کے آنے جانے کے بارے میں غور کرتا ہوں، اس لیے میں عقل مند ہوں۔ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تھا، لیکن میرے کریم نے جس کے بارے میں جو فرمایا وہ حق ہے، وہی عقل مند ہے جسے قرآن عقل مند کہتا ہو۔ تو اللہ نے عقل مند سے پردہ اٹھایا اور اس کی تعریف بیان کی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن کہتا ہے کہ عقل والا وہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو کروٹ لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ والوں کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں گے نا تو ان کا کوئی لمحہ ذکر الہی سے غفلت میں گزرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ لمحہ لمحہ اللہ کی بندگی، اللہ کی یاد کے اندر گزرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بڑے سائنٹسٹ بھی اللہ والے ہی ہوتے ہیں دنیا میں۔ حضرت فاروق اعظم جیسا سائنٹسٹ بھی کوئی مجھے بتا دے، آج ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک آواز پہنچانی ہو
تو انسٹرومنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. موبائل کے ذریعے ہم یہاں سے آواز پہنچاتے ہیں تو دوسرے ملک میں دوسرے شہر میں جا کر کے ہماری آواز پہنچتی ہے, اور اگر نیٹ ورک کے اندر ہیں تو آواز پہنچے گی, موبائل چارج ہے تو آواز پہنچے گی, ادروائز وہ آواز نہیں پہنچے گی. لیکن اے فاروق اعظم, آپ کی عظمتوں پر قربان, کہ مسجد نبوی سے نہاون کے اندر موجود حضرت ساریہ کو وہاں بیٹھ کر بغیر انسٹرومنٹ کی آواز دیتے ہیں اور آپ کی آواز وہاں پہنچتی بھی نظر آتی ہے. وجہ کیا تھی؟ وہ عقل والے تھے. اٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر, بیٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر, کھاتے تھے تو اللہ کا نام لے کر, اور کروٹیں بدلتے تھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. تو مجھے آج جو بتانا ہے وہ خاص طور پر یہ ہے کہ یہ جذبہ پیدا کیسے ہوتا ہے. کسی فکر کی بنیاد پر, کسی تصور کی بنیاد پر. جب فکر اس قسم کی بن جائے گی تو عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا, اور جب فکر ہماری بودی ہو جائے گی عبادت کا جذبہ نہیں ہوگا. میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اسی فکر کو قرآن مہمیز دے رہا ہے, اور قرآن اسی فکر کو ابھار رہا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو. اگر آپ کہیں کہ میں تو امید نہیں رکھتا, تب بھی آپ کو رب سے ملنا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مریں گے تو سب. اور ہر مسلمان, کہیں بھی کوئی مسلمان مرتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو پلٹ کر اسی کی طرف ہم کو جانا ہے اور رب سے ملنا ہے. یہ تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ رب سے ملنا ہے, یہ سوچ ہمارے ذہن سے نکل گئی کہ رب سے ملنا ہے. ہم سمجھتے ہیں اس دنیا میں ہم مستقل رہنے کے لیے آئے ہیں. ہم مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ اس دنیا کے اندر ہماری زندگی کتنی ہے ہم نہیں جانتے. ہم ٹیمپریری اس دنیا میں ہیں, کبھی بھی موت کا آہانی پنجہ ہمیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے, اور دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے ہمیں یہاں سے جانا پڑ سکتا ہے. ہم کوئی نہیں جانتے کہ ہماری عمر کتنی ہے, ہماری زندگی کتنی ہے, آنے والے لمحات ہمیں نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, ہم میں کا کوئی یہ نہیں جانتا. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ موت برحق ہے, اور معبود برحق کی بارگاہ کے اندر ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور حاضر ہونا ہے. ہم اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے, اس سے بھاگ نہیں سکتے, اس سے بچ نہیں سکتے. ہزار ہم کاوشیں کر لیں کہ موت نہ آئے, لیکن قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اور ایک مقام پر تو رب قدیر جل جلالہ نے بڑی پیاری بات فرما دی اور انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو موت سے بھاگتے ہیں, فرار اختیار کرتے ہیں, موت ان کو آ کر کے رہے گی. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا, موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. پھر مر کے جانا کہاں ہے, کس کے سامنے جانا ہے, کس کے سامنے حاضر ہونا ہے, کس کے سامنے ہمارا مقدمہ پیش کیا جائے گا, کہ کون ہمارا حساب کتاب لے گا, کون ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے سوال پوچھے گا. وہ ہمارا اللہ ہے, وہ ہمارا پالنہار حقیقی ہے, وہ ہمارا معبود برحق ہے. ہم یہ تصور ذہن سے نکال چکے ہیں کہ پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہ ہم سے پل پل کا حساب لے گا. یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی کا بھی اللہ حساب لے گا. اور اس کو قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں. خوب مزے لے رہے ہیں آج اللہ کی نعمتوں کا, لیکن ان نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی, کیا کیا تو نے اس کا؟ تجھے آنکھ دی تھی, کیا کیا تو نے اس کا؟ تجھے سانس عطا کی تھی, کیا کیا تو نے اس کا؟ تجھے ہاتھ اور پیر ہم نے عطا کیے تھے, کیا کیا تو نے اس کا؟ ان ساری چیزوں کا سوال کل بروز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سے پوچھے گا, سوال کرے گا ہم سے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اسی لیے مالکی یوم الدین کہا گیا, یوم جزا کا مالک, یوم دین کا مالک, قیامت کا مالک. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے صحابہ لرز جاتے, کانپ جاتے, ڈر جاتے, گھبرا جاتے. جنت کی بشارت مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے باوجود بھی ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب خالی خیال آ جاتا تھا کہ خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. ہم تو اس طریقے سے بے باک بن چکے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں اور خدا کو جواب ہی نہیں دینا. اتنی بڑی
جان اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہاتھ پیر جیسی دولت عطا فرمائی، اناج عطا فرمایا، پانی عطا فرمایا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، تو مولا پوچھے گا تو صحیح نا۔ آپ اگر کسی مزدور کو، کسی کام کرنے والے نوکر کو اگر 2000 روپے دیتے ہیں تو آپ اس سے حساب مانگتے ہیں کہ کیا کیا تو نے اس 2000 روپے کا۔ بیٹے کو پیسہ دیتے ہیں تو حساب مانگتے، بیٹا تو نے اس کا کیا کیا۔ تو کیا جس کریم نے زندگی عطا فرمائی وہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا؟ کیا وہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے میری عطا کردہ نعمتوں کا استعمال کس طریقے سے کیا؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ، دل، سب کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا، اور پوچھے گا میرے بندے ان کاموں کو، ان نعمتوں کا استعمال تو نے کس کے اندر کیا۔ اب آپ سوچیں، اللہ والوں کے دماغ میں یہ تصور رہتا کہ ملنا ہے خدا سے، کھڑا ہونا ہے خدا کے سامنے۔ ارے میاں اتنا سوچو، افسر کے سامنے کھڑے ہونے سے پیر کانپنے لگتے ہیں، تو اس خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوں؟ وہ رب ذوالجلال کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہ قہار و جبار کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اور اللہ اکبر، جب یہ آیت کریمہ کبھی نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو طبیعت کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تمہارا رب دیکھنے والا ہے۔ یہاں بعض مفسرین فرماتے ہیں دیکھنے سے مراد کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ آدمی جو دوربین سے، یا یوں فرمایا گیا کہ جیسے کوئی شکاری کسی کا شکار کرنا ہو تو بالکل ایک دم نگاہ لگا کر کے اس کے اوپر شکار کرتا ہے، تاک لگا کر کے رکھتا ہے، ایک نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ میرا مولا ہمیں اس طرح سے دیکھ رہا ہے، ہماری کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں۔ ہزار ہم پردوں کے اندر رہ کر، چار دیواریوں میں چھپ کر، لوگوں سے چھپ کر کچھ کرنا چاہیں، مولا سے نہیں چھپ سکتے، رب سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ والوں کو ذوق بندگی اس لیے نصیب ہوتا تھا کہ وہ اس تصور کو سامنے رکھے ہوئے تھے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، معبود برحق کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے پوری زندگی کا جواب دینا ہے۔ اب قرآن نے آگے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ ملاقات ہوگی، لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رب سے ملاقات ہو جائے، اس لیے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اگر اس کو دیکھ لیں تو اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ کل بروز قیامت ان کو جنت کا مزدہ دیا جائے گا، تب بھی ان کے چہرے پر مسرت نہیں ہوگی۔ ان کو اللہ عز و جل نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، تب بھی ان کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر نہیں آئیں گے۔ تو فرمایا جائے گا، رب قدیر ارشاد فرمائے گا میرے ان بندوں سے پوچھو کیا جنت میں کسی چیز کی کمی ہے کہ یہ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو وہ عرض کریں گے مولا ہم نے جنت کے لیے عبادت نہیں کی تھی، ہم نے تو اس لیے عبادت کی تھی جس کے بندے ہیں اس کو دیکھ لے، جب تک تجھے دیکھ نہیں لیں گے ہمیں قرار نہیں ملے گا۔ یہ ان بندوں کی کیفیت ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ میدان جنگ میں جانے والا اللہ کا بندہ جب راہ خدا کے اندر اپنی جان دے دیتا ہے تو یہی وہ بندہ ہوتا ہے کہ جسے قیامت کے دن مولا ارشاد فرمائے گا، لوگوں سے کہے گا رب دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ سارے جنتی کہیں گے نہ بابا اب دنیا میں نہیں جانا، بس جنت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن جب راہ خدا میں جان دینے والے شہید سے کہا جائے گا دنیا میں جانا ہے، تیری تمنا ہو تو بتا، تو شہید کہے گا مولا میری تمنا یہ ہے تو دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج، میں جاؤں اور تیری راہ پہ سر کٹاؤں۔ جو مزہ تیری راہ میں جان دینے کے اندر ہے وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ادھر بندے کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، ادھر معبود برحق کا دیدار اسے نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ سوچو آپ، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ارمان ہوتا ہے اپنے رب سے ملنے کا، تو قرآن نے فارمولا دیا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس وہ نیک عمل کرے، وہ نیک عمل کرے۔ جب وہ نیک عمل کرے گا، اچھے کام کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، عبادات، معاملات اور اخلاق کے اندر پرفیکٹ ہوگا، تو پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب وہ اپنے معبود سے ملاقات کرے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس کی کیفیت یہ ہوگی وہ مہمان ہوگا اور اللہ اس کا میزبان ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن متقی لوگوں کا حشر
اللہ اس طریقے سے فرمائے گا کہ اللہ میزبان ہوگا اور متقی اللہ کا مہمان ہوگا۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پوری زندگی اللہ سے ڈر کر، گناہ سے بچ کر، نیکیاں کر کے جب وہ حاضر ہوگا تو پھر وہاں پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں اپنی چاہت کی فکر نہیں کی، بلکہ ہمیشہ دنیا میں یہی سوچتا رہا میرا مولا کیا چاہتا ہے، اس کی پسند کیا ہے۔ تو اے فرشتوں سن لو، زندگی بھر اس نے میری خوشی کا خیال کیا اور اپنی زندگی کو میری رضا کے مطابق گزارا۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو صرف بخشا ہی نہیں بلکہ سنو، میرے محبوب پر یہ آیت کریمہ لے کر کے پہنچ جاؤ اور ان لوگوں کو بشارت دے دو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اب زندگی بھر جو میری خوشی چاہے تھے، آج میں ان کی خوشی چاہوں گا، وہ جو کہیں گے میں ان کی تمنا پوری کر دوں گا۔ یہ قیامت میں کیفیت ہوگی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک تصور آج دماغ کے اندر بٹھا کر کے جاؤ، اور وہ تصور یہ ہے موت برحق ہے، ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس سے ہماری زندگی کا کوئی عمل بھی چھپا ہوا نہیں۔ تنہائی میں کریں، مجمع میں کریں، دوسرے شہر میں جا کر کریں، دوسری کنٹری میں جا کر کے کریں، پہاڑوں کے اندر غار میں جا کر کے کریں، کہ کہیں بھی کریں، اس سے ہمارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور واضح طور پر قرآن نے کہہ دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو دکھائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا ہم اسے بھی دکھائیں گے۔ ذرہ برابر، ذرہ سمجھتے ہیں آپ؟ ذرہ برابر، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ہماری کوئی نیکی اللہ سے چھپی نہیں، اور ہمارا کوئی گناہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، اور وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کل بروز قیامت پیش کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذوق بندگی کا پیدا نہ ہونا صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم خدا کے سامنے حاضر ہونے کے تصور کو ذہن سے نکال چکے ہیں۔ جب یہ تصور قائم ہو جائے گا تو کچھ بھی کریں گے تو سوچیں گے اس حال میں موت واقع ہو جائے تو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا حالت نماز میں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، مدینے میں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، تلاوت کرتے ہوئے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، سجدے میں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، مینا یا عرفات میں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، ماہ رمضان میں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اے اللہ ایسی موت ہمیں بھی عطا فرما۔ کیوں ہم یہ کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ موت جس حال میں آئی ہے یہ حال اتنا اچھا تھا کہ مولا سے ملاقات ہوگی تو اچھے حال میں ملاقات ہوگی۔ ہم نے کبھی زندگی میں کسی ایسے شخص کو جو شراب کے نشے میں دھت ہو کر مرتا ہو، اس حال میں موت کی تمنا کوئی مسلمان کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ ایسی موت انسان اس سے پناہ مانگتا ہے کہ بندہ کس حال میں خدا کے بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا۔ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنی زندگی کو درست کرو، اپنی سوچ کو درست کرو، اپنی فکر کو درست کرو، اور اس تصور کو آج دل و دماغ کے اندر بٹھا کر کے جاؤ۔ اور وہ تصور ہے ہمیں ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اب یہاں ایک دوسرا پہلو میں عرض کر دوں، میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے، 5 منٹ ٹوٹل باقی رہ گئے، میں اس میں آپ کے سامنے جو لوگ ملنے کی تمنا نہیں رکھتے، قرآن نے کتنا واضح انداز میں بتا دیا، جو ملنے کی تمنا نہیں رکھتے ان کی سچویشن قرآن نے بتا دی۔ جو اللہ سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں وہ نیکیاں کرتے ہیں، اور جو ملنے کی تمنا نہیں رکھتے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتے وہ دنیا سے خوش ہیں، دنیا کی زندگی سے بہت خوش ہیں، اور صرف خوشی نہیں واطمأنوا بها، اس سے مطمئن ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مال و زر کے مل جانے کے بعد، کوٹھی اور محلات مل جانے کے بعد، آسائش کے سامان مل جانے کے بعد جو لوگ بہت مطمئن نظر آتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے دماغ کے اندر اللہ سے ملنے کا تصور نہیں ہے۔ یہ سب چھین لیا جائے گا، کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے، ہر چیز یہاں رہ جائے گی۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو ان چیزوں کے اندر مست ہو کر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اور آج یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کا نہ ہو، نماز وہ پڑھے جس کے پاس کوئی روزی کا سامان نہ ہو، ہمارا تو بینک بیلنس اتنا موجود ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم تو مزے سے ہماری نسلیں کھاتی رہیں گی۔ وہ بندہ عبادت نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیں
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے جو قرآن نے کہا ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اب ان کا ٹھکانہ قرآن بتا رہا ہے، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے جو ان کی کمائی ہے، جو ان کی کمائی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو کر آخرت کی یاد سے غفلت اختیار کر لیتا ہے اس کا ٹھکانہ بڑا خراب ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہوئے نیکیاں کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، ہمیشہ اس پہ رہیں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، ایک تصور لے کر یہاں سے اٹھو، اور وہ تصور ہے ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہونے سے بچ ہی نہیں سکتے، حاضر ہونا ہی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب وہ پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ تو قرآن نے کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس نیک عمل کرو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانو اور نہ شرک کرو۔ تو بس یہ زندگی کے اندر اگر اپنا لیں گے تو انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ سے ملاقات کے وقت شرمندگی نہیں ہوگی۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ دعائیہ کلمات یاد آ رہے ہیں جو میں اکثر دعا کے اندر کبھی کبھی سے پڑھا کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی آخرہ وخیر ایامی یوم القاک، اے اللہ میری عمر کا آخری حصہ بہتر کر، عمر کا آخری عمل بھی بہتر کر، اور مولا جب میری تجھ سے ملاقات ہو تو خیر کے ساتھ ملاقات ہو، بھلائی کے ساتھ ملاقات ہو، تو مجھ سے راضی ہو، اس انداز سے میری تجھ سے ملاقات ہو۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان اللہ والوں کے آستانے پر جاؤ تو ان کی زندگی پڑھو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، تاکہ ہماری زندگی ان کے نقش قدم کے مطابق گزرے گی تو یہ بھی راضی ہوں گے، ان کا فیض بھی جاری ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ معبود برحق کی بارگاہ کے اندر یہ ہماری سفارش بھی کریں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے گفتگو کو ختم کروں۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ دیکھیے اللہ والوں کی فکر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ والوں کی فکر سب سے بڑی یہ رہی کہ وہ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ان کا کھانا غریبوں کے ساتھ، ان کا اٹھنا غریبوں کے ساتھ، ان کو غریب بہت پسند رہے۔ اور آج ہماری سوچ اتنی بدل گئی کہ ہمیں غریب پسند ہی نہیں ہے، چاہے سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ میں تھوڑا سا تھوڑی سی سوچ درست کر دوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک غریب صحابی تشریف لائے، ایک دم غریب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے۔ سرکار، یہ جو آپ کے ساتھ غریب بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی زندگی کل دوپہر تک کی ہے، کل دوپہر کو یہ اس دنیا سے کچھ کر جائے گا، دوپہر تک اس کی زندگی ہے۔ اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی بات سنی تو فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب اس کی عمر کل دوپہر تک کی ہے تو چلو کیوں نہ اسے پوچھ لیا جائے، اس کے کوئی ارمان ہو تو پورے کر دیے جائیں۔ سرکار نے فرمایا، میرے صحابی، میرے غلام، کوئی تیری تمنا ہو تو بتا، کوئی حسرت ہو تو بتا۔ اسے یہ نہیں کہا سرکار نے کہ کل دوپہر تک تیری زندگی ہے، لیکن حضور نے فرمایا تیرے کوئی ارمان ہو تو بتا۔ عرض کرتا ہے حضور 2 ارمان ہیں، زندگی میں کبھی میٹھا کھایا ہی نہیں تو مجھے میٹھا نصیب ہو جائے، اور لوگوں کو شادی شدہ دیکھتا ہوں تو دل میں ارمان پیدا ہوتے کاش میری بھی شادی ہو گئی ہوتی، لیکن میں اتنا غریب ہوں کوئی لڑکی مجھے دے گا نہیں۔ سرکار نے فرمایا فکر نہ کر۔ صحابہ کو بلایا سرکار نے، کسی سے کہا میٹھے کا انتظام کرو۔ ایک صحابی کو بلایا، تیری لڑکی کا رشتہ میں نے ان کے ساتھ کر دیا ہے، تیاری میں لگ جاؤ۔ یہ سارا اہتمام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نکاح بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، میٹھے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب دوسرے دن دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب گھر کا بھی انتظام کر دیا، سرکار نے، سب کچھ ہو گیا، وہ چلا بھی گیا، شادی بھی ہو گئی، بیوی کے ساتھ آرام سے وہ صحابی ہیں۔ دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا ذرا جا کے اس گھر میں دیکھ کوئی آواز تو رونے کی نہیں آ رہی ہے۔ وہ گئے،
وہ صحابی ظہر سے لے کر عصر تک اس کے گھر کے ان کے گھر کے قریب چکر لگانے لگے، کوئی آواز نہیں، کوئی رونے دھونے کی آواز نہیں. آئے حضور کے پاس، سرکار وہاں تو کوئی رونے دھونے کی آواز تو ہے نہیں، سب بالکل ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے. تو سرکار نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا، جبریل نے لوح محفوظ پر دیکھ کر کے یہ بات کہی تھی کہ اس کی زندگی کل دوپہر تک کی ہے، لیکن وہ تو ابھی تک جی رہے ہیں. موت ٹلی کیسے؟ موت ٹلی کیسے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا، میرے محبوب، تقدیر میں تو میں نے لکھ ہی دیا تھا کل دوپہر تک، لیکن جب اس کے سامنے میٹھا آیا اسی وقت میں نے ایک سائل کو دروازے پر بھیجا کہ جا کر کے میرے نام پر اس سے مانگ. جب اس سائل نے اس سے مانگا اللہ کے نام پہ دے، زندگی پر اس نے میٹھا نہیں کھایا تھا، لیکن میرے نام پر جب میٹھا مانگا گیا اٹھا کر سارا میٹھا اس غریب کو دے دیا. تو غریب نے جاتے ہوئے یہ کہا، اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے اور ڈھیر سارے تجھے بچے عطا فرمائے، میں نے اس غریب کی دعا کی وجہ سے اس کی موت کو ٹال دیا. میرا یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے، زندگی رہی تو میں صرف غریبوں کی اہمیت پر آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ ہماری سوچ پوری الٹی ہو گئی. نہ غریب کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے، نہ غریب کے ساتھ ملنا اچھا لگتا ہے، نہ غریب کے ساتھ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ غریب کے ساتھ مصافحہ اچھا لگتا ہے، نہ غریب کی دعوت اچھی لگتی ہے. بس یہ ہماری سوچ، اور یہ اتنی بودی سوچ ہے، اتنی بودی سوچ ہے کہ اس بودی سوچ کی بنیاد پر ہم زوال کے شکار ہیں. ہم زوال کے شکار ہیں. سوچ بدلو، فکر بدلو. انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق دے، پھر آپ